دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے لیے سزائیں متعین ہیں. سزائیں متعین ہیں اس طور پر چوری کرنے کی بھی سزا ہے, شراب پینے کی بھی سزا ہے, اسلامی حکومت ہے تو بہت سارے جو جرائم ہیں, گناہ ہیں, ان کی سزائیں ہیں. لیکن جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو یا گستاخ ہو جائے, اس کی سزا ان تمام سزاؤں میں سب سے بڑھ کر کے ہے اسلامی حکومت میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بلکہ یہاں تک ہے جن علماء ذوی الاحترام نے اس مسئلے پر قلم اٹھایا ہے, فرمایا گیا کہ اگر گستاخ رسول توبہ بھی کر لے تب بھی اس کے لیے وہ سزا برقرار رہے گی, سزا برقرار رہے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا اللہ کریم بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, بہت ساری بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے, لیکن یہ گستاخ اس پرلے درجے کا ناشکرا ہے کہ جس کے صدقے میں نے پوری کائنات بنائی. اللہ رب العزت نے پوری کائنات جس کے صدقے میں بنائی, جب یہ اسی کا نہ ہو سکے گا تو اس کائنات میں رہنے کا اسے حق کیا بنتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل کائنات ہے, روح کائنات ہے, مقصد کائنات ہے, اور انہی کے ساتھ کوئی غداری کرتا ہے, ان کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے, ان کا گستاخ ہوتا ہے, تو یہ قانون الہی ہے کہ پھر اسے اس کائنات میں رہنے کا حق کیسے بنتا ہے جس کے لیے کائنات بنی ہے, زمین و آسمان بنے ہیں. عزیزان گرامی وقار, ہم اور آپ تو اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں. آپ مسلسل علماء کے خطابات سنتے رہتے ہیں یا اس ماحول میں ہیں, لیکن میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو دین سے ہمارے وابستہ نہیں یا جانتے نہیں, غیر مسلم, ان کو یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے کہ مسلمان اتنے بھاؤک کیوں ہوتے ہیں. ہم سے بھی 2 دن قبل دلی میں یہی ساری باتوں کی پوچھ تاچھ ہوتی رہی, اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہیں, اور اسی مسئلے پر اتنا زیادہ آپ کو جذبات میں آنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ یہ دنیا کی سمجھ سے باہر ہے. اب ہم انہیں کیسے سمجھائیں کہ میرے عزیزوں, ہمارا پورا دین ہی مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنا ہے, جس کو اقبال نے کہا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست, گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیز. اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے, یہی دین ہے. اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب سی ہے. اب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان اتنا جذباتی کیوں ہوتا ہے, اس مسئلے کو اتنا سینسیٹیو کیوں بنایا گیا, اتنا حساس کیوں بنایا گیا ہے. عزیزان گرامی وقار, ہم انہیں مسئلے کے طور پر کیسے سمجھائیں, لیکن مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کی. کہا کہ آپ کو پتہ ہے گھر کے اندر رنگ و روغن بھی ہوتا ہے, خوبصورتیاں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر مسجد میں بھی دروازہ بھی ہے, کھڑکیاں بھی ہے, پینٹ بھی لگا ہے, پنکھا بھی ہے, سب کچھ مل کر کے بنتا ہے. آپ یہاں کا پینٹ اکھاڑیں, آپ یہاں کا پنکھا توڑ دیں, آپ یہاں کا دروازہ ڈیمیج کر دیں, یہ تمام باتیں وہ ہیں جس کو مالک مکان برداشت کر لے جائے اور آپ کو بھی کچھ نہ ہو. لیکن اگر اس میں کرنٹ کی سپلائی کہیں سے آ رہی ہے اور اس تار کو اگر آپ ہاتھ لگا دیں تو مسئلہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے, تمہاری جان بھی جا سکتی ہے. تو گھر کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں بہت ساری خوبصورتی کو بنانے والی, لیکن کرنٹ کا مسئلہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں, جب تم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو تو ہو سکتا ہے یہ تمام معاشرہ, یہ ہماری جماعت صبر کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے. ہمارے گھروں کو بلڈوزروں سے توڑ دیا, ہمارے بچوں کو گولی سے مار دیا, ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا, لیکن جب تاجدار مدینہ کی ذات کو تم انگلی اٹھاتے ہو تو سیدھے ایسے سمجھو کہ کرنٹ کے تار کو پکڑتے ہو. یہ سینسیٹیوٹی جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر ہمارے ساتھ اس لیے بھی ہے کہ قرآن نے کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم,
نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ جو قریب ہے، اس لیے یہ مسئلہ اس قدر حساس ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے، انہیں تکلیف اسی بات کی ہے کہ مسلمان اتنا بھاؤک کیوں ہوتا ہے، اتنا جذباتی کیوں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک صحابی ہیں حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں میری عمر 17 سال کی تھی، مکہ میں تھا، یہ ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں ہے، عام نوجوانوں کی طرح، کہتے ایک دن مکہ میں شور شرابہ ہو رہا تھا۔ سعید بن عامر کہتے شور شرابہ ہو رہا تھا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک صحابی کہتے ہیں دین سے بھاگا ہوا آدمی، ایک صحابی کو پکڑا گیا ہے اور اسے آج سنسار کیا جانے والا ہے۔ تو سعید بن عامر کہتے ہیں وہ صحابی کو میں دیکھنے گیا، صحابی ان کے آبا و اجداد کا دین چھوڑا ہوا آدمی، جیسے دیش دروہی ہوتا ہے اسی طرح دھرم دروہی بھی ہوا کرتا ہے، یعنی جو اپنا دین چھوڑا ہوا ہے۔ تو مکہ والے سب بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ سعید بن عامر کہتے میں اس بھیڑ میں گیا تو دیکھا کہ ایک کھمبے پر ایک بہت ہی کڑیل جوان کو باندھا گیا ہے، رسیوں سے باندھ کر کے ہر آدمی اس پر پتھر مار رہا ہے، اور ابو جہل کی آواز بڑے زور و شور سے آ رہی تھی، وہ سردار تھا، اور اس کے بعد لوگ وہاں پر ناخنوں کو پکڑ سے کھینچتے ہیں۔ تو سعید بن عامر کہتے میں نے پوچھا کہ یہ ہے کون، کیا چوری کیا اس نے؟ کہا یہ صحابی دین چھوڑا ہوا آدمی ہے، اس کا نام خبیب ابن عدی ہے۔ اور کون سا دین چھوڑا اور کس دین میں گیا؟ تو یہ کہتے میری عمر 16-17 سال کی تھی، ان باتوں میں پڑھتا نہیں تھا، کسی نے مجھے مجمع میں سے کان میں یہ بات کہی کہ محمد جو ابھی اپنا دین لے کر آئے ہیں یہ ان کی طرف چلا گیا ہے، یہ ان کی طرف چلا گیا، ہمارے پرکھوں کا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ جب مار کھا رہے تھے خبیب ابن عدی، یہاں تک کہ ان کا جسم کا مسلح ہو گیا، سعید بن عامر نے یہی بات کہی جو ابھی میں کہہ رہا ہوں، آخر اتنی بات کیا، اتنی تکلیف سہ کیوں رہا ہے؟ اور یہ سارے اتنے زیادہ اس پر مشقتیں ڈھا رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے ایسے دین میں جانے کی جہاں جانے کے بعد پتھر ہی کھانا ہے اور اتنی مصیبت اٹھانا ہے؟ لیکن یہاں تک کہ کسی نے یہ پکار کر کہا، یہ سعید بن عامر کہتے ہیں اس خبیب ابن عدی سے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو آرام سے سو رہا ہوتا اور محمد کو یہاں پر لٹکایا گیا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ زخموں سے چور چور ہے خبیب ابن عدی، اس وقت بھی خون بہ رہا تھا جسم سے۔ وہ آواز لگا کر کہتے ظالموں یاد رکھو تم میرے جسم کی ٹکڑی ٹکڑے کر سکتے ہو، لیکن اس حال میں بھی میں اپنے نبی کے تلووں میں کانٹا چبھے اسے بھی برداشت نہیں کرتا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں یہ جملہ میرے دل پر چھا گیا کہ جو اپنی روح نکلنے کے قریب پہنچ چکا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے تلووں میں کانٹا بھی نہیں دیکھ سکتا، آخر کون سی چیز اس کے اندر اتنی صلاحیت کر گئی؟ کفار و مشرکین کا مجمع ہے۔ سعید بن عامر یہ خود کہتے ہیں مجھے ایمان اور دین یا کوئی دوسرا دھرم معلوم ہی نہیں تھا، جب مار مار کر کے لوگوں نے انہیں شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو یہ واپس اپنے گھر آئے، اسی بے چینی میں بستر پر پہلو بدلتے رہے کہ آخر وہ ایسا نوجوان کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا، اتنا بڑا کیسے اس کے ساتھ جو سزا ہوئی ہے، بڑے بڑے پاپیوں کو ایسی سزا نہیں دی جاتی۔ اسی سوچ و بچار میں سوئے ہوئے تھے۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں نے خواب میں خبیب ابن عدی کو دیکھا، جن کو کنکر اور پتھر مار مار کر کے لوگوں نے دن میں شہید کیا تھا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ ارے تو وہی ہے جسے لوگ پتھروں سے آج ہلاک کر چکے، مار چکے، کیا تمہیں درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی؟ خبیب ابن عدی مسکرا رہے تھے، ان کے خواب ہنس رہے تھے، اور سعید بن عامر سے کہہ رہے تھے مجھے ہر پتھر میں نئی لذت ملتی تھی، ہر بار میں نئی لذت ملتی تھی۔ سعید بن عامر کہتے یہ جملہ اور میرے لیے دشوار ہو گیا، صبح اٹھا تو میرے دل میں بے قراری بڑھ گئی، اور اس کے بعد میں نے سارے معلومات کیا اور پھر اپنا رخت سفر باندھا اور سیدھے مدینے پہنچ گیا۔ جب مدینے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آخر
ہے کیا یہاں پر جس کی وجہ سے لوگ ہر مصیبت کو برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ تو مسجد نبوی میں حاضر ہوئے سعید بن عامر کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھا کر کے واپس نکل رہے تھے، صحابہ کے جھرمٹ میں تھے، یہ جیسی آئے میرے آقا نے مسکرا کر کے استقبال کیا، کہا سعید بن عامر کتنی دیر کے بعد آئے ہو؟ یہ وہ لہجہ تھا، سعید بن عامر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے صدیوں سے یہ مجھے جانتے ہیں اور برسوں سے میرے انتظار میں ہیں۔ وہ جھک گئے اور ایمان لے آئے۔ میرے عزیزو، یہ سعید ابن عامر وہ ہیں، ان کی زندگی ایسی بدلی کہ یہی وہ گورنر ہیں حمص کے، ملک شام کے۔ جب انہیں گورنر بنایا گیا، یہ بہت بڑے مالدار تھے اپنے گھرانے سے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں جب انہیں گورنر بنا کر کے ملک شام حمص میں بھیجا گیا، حمص کے لوگ آئے شکایت لے کر کے، امیر المومنین ایسے کو آپ نے گورنر بنایا، اس کے فلاں عیب ہیں۔ وہ عیب کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہفتے میں ایک دن پورا باہر ہی نہیں آتا، کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتا، اور بھی کئی باتیں لے کر آئے۔ حضرت عمر ابن خطاب گورنروں پر بہت سخت پکڑ رکھتے تھے، طلب کیا، بلکہ خود حضرت عمر حاضر ہوئے ملک شام میں، حضرت سعید ابن عامر کو بلایا، تمہاری رعایا یہ تمہاری بات لے کر، شکایت لے کر میرے پاس آئی، ہفتے میں ایک دن پوری چھٹی مناتے ہو، صبح سے جاتے ہو تو شام تک تم رعایا سے، لوگوں سے میل جول بھی نہیں رکھتے، آخر کیا بات ہے؟ سعید ابن عامر رونے لگے، کہا امیر المومنین میرے پاس صرف اور صرف ایک جوڑا ہے جس کو 6 دن تک پہنتا ہوں، 6 دن تک پہنتا ہوں، 7ویں دن اسے اتار کر کے صرف اپنے بدن پر ایک چھوٹا سا ٹاٹ کا کپڑا رکھتا ہوں، دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، پھر اسی کو پہن کر کے باہر آتا ہوں۔ ایسے دنیا کو ترک کر دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو سعید ابن عامر کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، سعید ابن عامر سے پھر پوچھا گیا تم نے ساری دنیا چھوڑ دی، سارے لذتیں چھوڑ دی، اب یہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ اپنا لیا؟ سعید ابن عامر کہتے ہیں میری وہ جوانی کا دور تھا جب میں 16-17 سال کا تھا، وہ ایک عجیب وقت تھا، لیکن جب میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی گردن دے دی، میرے آقا کی غلامی میں آیا، مجھے دنیا کی ہر لذت پھیکی لگتی ہے جب میں نے حضور کو ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کو آج پورا عالم محسوس کر رہا ہے کہ مومن اگر جیتا ہے تو صرف یہ اپنے نبی کو دیکھنے کی تمنا میں جیتا ہے، اور اس سے اس کا جو تعلق ہے۔ آپ کو پتا ہے یورپ والے بڑے بڑے جو ان کے جرنیل تھے، انگریزوں کے بڑے بڑے جرنیل، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جس کو اقبال نے اپنے شعر میں منتقل کیا، کیا ہے؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمانوں کے حال یہی ہے، فاقہ کش، بھوک برداشت کرتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے صحیح ڈھنگ کی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ موت سے نہیں ڈرتا۔ آخر کون سی چیز ہے جو اسے بے خوف کرتی ہے، ہر چیز سے اسے آزاد رکھتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ انہی انگریزوں کی زبان میں یہ بات آئی تھی، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ روح محمدی جو اس کے بدن میں موجود ہے، یہ وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ کسی اور شے سے خوف کرتا ہی نہیں، ڈرتا ہی نہیں۔ پتا ہے ہمارا ایک لقب تھا کفن بردوش، مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ کہا جاتا تھا کفن بردوش، کفن اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ آزادی کے موقع پر جو وائسرائے تھا یہاں پر ہندوستان میں انگریزوں کا، حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مراد آباد شہر کے، ایک مرتبہ ان کو وائسرائے نے طلب کیا اور کہا سنا ہے آپ ہماری حکومت کے خلاف ایسی باتیں کرتے اور آپ نے ایسا فتویٰ دیا ہے مولانا فضل حق خیر آبادی کے فتوے پر۔ تو انگریزوں نے جب یہ بات کہی تو کفایت علی کافی نے فرمایا، جواب کہا کہ کرتا تھا نہیں یا فتویٰ دیتا تھا نہیں یا دیا ہوں نہیں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور ابھی بھی اسی بات پر اٹل ہوں۔ تو ایک روایت میں نے دیکھا، پڑھا، اس نے ڈرا کر کے کہا مولانا تمہیں انجام معلوم نہیں ہے، ہماری حکومت میں ہوتے ہوئے
تم اتنے سخت انداز میں بات کر رہے ہو ہمارے ساتھ. تو مولانا کے پاس ایک گٹھڑی تھی, لے کر کے ساتھ میں چلتے تھے. کہا کہ رکو میں تمہیں بتاتا ہوں. گٹھڑی کھولا, سفید کپڑا تھا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا کفن ہے, ساتھ لے کر چلتا. مجھے انجام بھی معلوم ہے, جہاں سوؤں گا یہ پہن کر کے سو جاؤں گا. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. میرے عزیزو, دنیا نے ہر طرح سے آزما کر دیکھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کے دلوں میں حقیقی محبت آ جاتی ہے, پھر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے, وہ اپنے میدان میں جمے رہ جاتے ہیں. آپ کو صہیب رومی کے متعلق معلوم ہوگا, ایک وہ نوجوان جو اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے کہ مکہ والے ان کی خوشبو سونگھنے کے لیے آتے تھے گلیوں میں. صہیب رومی جب وہ ایمان لائے, ماں بھی کافرہ باپ بھی کافر, دونوں نہیں چاہتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب ان کے ایمان لانے کا پتہ چلا تو باپ نے بہت سختیاں کی, اور ایک دن دھمکی بھی دیا کہ اگر تو باز نہیں آئے گا میری ساری جائیداد سے میں تجھے آگ کر دوں گا. حضرت صہیب نے کہا ابھی لے لو, لکھوا لو, جو چھوڑنا ہے سب چھوڑ دوں گا, مصطفیٰ کریم کا دامن نہیں چھوڑوں گا. یہاں تک کہ میرے آقا ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے, ان کی عمر 27 سال کی, یہ بھی کڑیل جوانی کی عمر ہے. ایک دن انہوں نے طے کر لیا, سارا مال جائیداد, اکلوتے بیٹے, ماں باپ کی طرف سے ملنے والا سب کچھ تھا, سب چھوڑ دیا اور نکل پڑے. ماں بھی دیکھ رہی تھی, باپ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ سب چھوڑ کر کے جا رہا ہے مدینے کی طرف. ماں نے پیچھے سے آواز لگائی, پکارا, صہیب تمہارے جسم پر جو کپڑا ہے نا وہ ہماری کمائی کا ہے, وہ ہمارے پیسوں کا کپڑا تم پہن کر کے جا رہے ہو. اگر تمہیں اتنی ہی محبت محمد سے ہے تو جاؤ اپنی کمائی کے کپڑے پہنو, ہماری کمائی کے مت پہنو. واپس آئے, وہ کپڑے بھی اتار دیا, ٹاٹ کا لباس ڈال لیا اپنے بدن پر, گونی جس کو کہتے ہیں وہ پہن لیا. ایک بہت بڑے مالدار کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. اور پھر اس عالم میں جب وہ جانے لگے, کپڑا بھی لے لو, سب لے لو, تمہارا کچھ نہیں چاہیے. جب مدینے کے راستے پر گئے تو باپ نے گنڈوں کو پیسے دے کر کے بھجوایا کہ راستے میں میرے بیٹے کو پکڑو اور اتنا مارو کہ واپس آ جائے. پیسے دے کر کے گنڈوں کو بھیجنے والا باپ بیچ راستے میں کئی ایسے گنڈے آئے, صہیب کو روک لیا اور ادھر سے ادھر سے مکے مارے, گھوسے مارے, اتنا مارا زخمی کر دیا, ناک پھٹ گئی, خون آلود ہو گئے اور نیچے زمین پر گر گئے. لیکن اس کے بعد ان گنڈوں نے کہا ہم نے اتنا مار دیا, اب واپس گھر چلے. صہیب نے کہا اب میرا پیچھے کوئی گھر نہیں, جو گھر ہے وہ مدینے میں ہے, مجھے جو جانا ہے چھوڑ دو. وہ تنگ آ کر کے چلے گئے, پیسے بھی ختم ہو گئے ہوں گے. دنیا دیکھتی ہے اپنی آزمائشوں کے ساتھ. صہیب ایک دن ایک رات پورا وہیں پڑے رہے, اس کے بعد طاقت و قوت جمع کر کے. میرے عزیزو 425 کلومیٹر کا سفر تنہا کرنا معمولی بات ہے. تم 4 کلومیٹر آج چل نہیں سکتے, 40 کلومیٹر کا سفر کر کے دکھا دو. وہ 425 کلومیٹر کا سفر ہے, تنہا ریگستانوں میں, صحراؤں میں, پہاڑوں بیابانوں میں چل کر کے جب آئے, کئی دن کے بعد مدینے پہنچ رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شام کا وقت تھا, مسجد نبوی سے باہر گردن اونچی کر کر کے کسی کا انتظار کر رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی قبیلہ آ رہا ہے, کوئی قبیلہ, کوئی وفد آنے والا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں, میرا ایک عاشق آ رہا ہے, زخم کھا کر کے آ رہا ہے. وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا, صحابہ کہتے ہیں ہم سب گردن اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے کہ آخر کون ہے جو زخم کھا کر آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا صہیب رومی, وہ زخموں سے چور چور, ٹاٹ کا لباس گرد آلود ہے, وہ آ رہے تھے, لنگڑتے لنگڑتے آ رہے تھے. جیسے ہی حضور کے قریب پہنچے میرے آقا نے اپنے بازو پھیلائے اور سینے سے لگایا اور اپنے بدن پر جو چادر تھی وہ نکال کر صہیب کو پہنایا. حضرت صہیب کہتے ہیں صحابہ کے درمیان, کہتے ہیں اے لوگوں آپ مجھ سے میرا سفر مت پوچھو اور میرے ساتھ میرے گھر والوں نے کیا کیا مت پوچھو,
میرے آقا نے جب چادر پہنایا تو ہر غم کافور ہو گیا. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. وہ صہیب رومی اس کے بعد کہتے ہیں میرے عزیزو زندگی بھر اس چادر کو اپنے سینے سے لگائے رکھے. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا وصیت کیا کہ اے لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے, میری موت آئے تو میرے کفن میں یہ چادر ملا لیا کرنا, اسی چادر سے مجھے کفن دینا. اور ان کے جملے سنو, دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنے والی ذات ہے تو ماں ہوتی. حقیقت ہے یا نہیں؟ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں, یہ کامن چیز ہے. ماں سب سے زیادہ اولاد سے محبت کرتی ہے. حضرت صہیب کہتے ہیں میں وہ شخص ہوں کہ جس کو ماں نے بھی چھوڑ دیا, باپ نے بھی چھوڑ دیا, اس وقت اگر مجھے کسی نے کپڑا پہنایا تھا تو تاجدار مدینہ ہے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو, میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو, زخم کھائے ہو, تو پھر اس رسول کو ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہو. کبھی نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. وہ تمہیں کہیں تنہا چھوڑ دے. آزمائشیں ہوں گی, مصیبتیں آئیں گی, ان راستوں سے جو گزر کر کے باہر آئے گا. پھر ہم نے دیکھا ہے بلال حبشی کو اگر مکہ والوں نے انگاروں پر سلایا تھا, سل رکھا تھا سینے پر, یا پیر میں رسی ڈال کر سڑکوں پر کھینچا تھا, آزمائش کا دور تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب پھر آ گئے, میرے آقا اسی بلال کو مکہ کے فتح کے دن لائے اور کعبے کی چھت پر بھی چڑھایا, اعزاز بھی دیا. ہاں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری. آج میرے عزیزوں نوجوانوں, آپ سب سے جو خصوصی اہم چیز مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اپنی عزت, اپنی جان, اپنے مال, اپنے گھر بار, جس قدر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ میرے گھر سے کوئی چوری ہونے نہ پائے, میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے, جتنا اپنے ان تمام عزیز و اقارب کی آپ فکر کرتے ہیں, اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے میرے نبی کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. اگر آپ اپنے ہاں بیٹھ کر کے اس بات کا خیال بھی کرتے ہیں تو آپ کی یہ قبولیت ہے, اجر و ثواب کے مستحق ہے. ضروری نہیں کہ ہر بندہ سڑک پر اترے اور نعرہ لگائے, ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ سب کے اپنے اپنے میدان ہیں, سب کے اپنے اپنے میدان ہیں. اب یہاں پر اس مسئلے کی وضاحت میں نے کل بھی کر دی, آج پھر کر دیتا ہوں. ناموس رسالت کا مطلب کیا ہے؟ رسول پاک کی عزت اور اس کی حفاظت. مولانا پر, مفتی صاحب پر یا کسی مولوی صاحب پر نہیں, ہر مومن پر فرض ہے, ہر مومن پر فرض ہے. یہ کسی ایک کا حصہ نہیں. سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے نوجوان جو آج چیختے رہتے ہیں, چلاتے رہتے ہیں, علماء کہاں ہیں, مشائخ کہاں ہیں, پیر صاحب کہاں ہیں, کوئی کیوں نہیں بول رہا ہے. تم اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ تم کیا مسلمان نہیں ہو؟ حضور کی محبت اور حضور کی عزت تیرے اوپر بھی فرض ہے, تمہارے خود پر بھی فرض ہے. اپنے آپ کے لیے ہیلا بہانہ تلاش کیا, میں تو جاہل آدمی ہوں, میں تو نارمل آدمی ہوں, میری ذمہ داری نہیں ہے, مولانا کی ذمہ داری ہے, پیر صاحب کی ذمہ داری ہے. نہیں میرے عزیز, تمام مسلمانوں پر یہ حضور پاک کی عزت کی حفاظت ویسے ہی فرض ہے. یہ اور بات ہے کہ علماء نائبان رسول ہیں, ان پر دوہری ذمہ داری آتی ہے, لیکن ہر مسلمان پر یہ فرض ہے. اب ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب صرف تقریر کرنا نہیں ہے یا صرف جلسہ کرنا نہیں ہے کہ اگر ہم نے جلسہ کیا یا تقریر کیا یا لوگوں کو جمع کیا, احتجاج کیا, یہ نہیں ہے. حضور کی عزت کی حفاظت صحابہ سے زیادہ کسی نے کیا ہے؟ صحابہ تابعین سے زیادہ کسی نے کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کا مطلب صرف اور صرف تقریر نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کیا, حضرت عمر فاروق نے بھی کیا, حضرت عثمان غنی نے بھی کیا, حیدر کرار نے بھی کیا, لیکن سب کی حفاظت کرنے کا انداز جدا گانا ہے, الگ الگ انداز ہے. اگر حضرت اسامہ بن زید لشکر کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں, وہ بھی میرے نبی پاک کی ناموس کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق مدینے میں بیٹھ کر کے خلافت کی ذمہ داریاں نبھا رہے, وہ بھی ناموس رسالت کی حفاظت میں ہے.
اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود فقہ کی تعلیم دوسروں کو دے رہے ہیں تو یہ رسول پاک کے ناموس کی حفاظت ہی ہے. حضرت ابی بن کعب اگر قرآن کی تلاوت لوگوں کو کرا رہے ہیں یہ ناموس رسالت کی حفاظت ہے. سب کا انداز الگ الگ ہے. آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں ہزاروں علماء مشائخ موجود ہیں ان تمام کاموں پر، آپ کو اندازہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کی حفاظت پر سب لگے ہوئے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں. کسی نے اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی خاطر لوگوں میں حضور کے اخلاق کی تبلیغ کی ہے تو یہ حفاظت ہی تو ہے، حضور کی عزت کی حفاظت ہی تو ہے. اخلاق کی اور حضور کی سنتوں کی تبلیغ کیا اور کسی نے حضور پاک کی تعلیمات کو عام کیا، وہ عالم بھی حضور کی عزت کی حفاظت تو کر رہا ہے. کوئی اپنے درس گاہ پر بیٹھ کر حضور کی حدیثیں پڑھا رہا ہے، اگر حضور کی حدیثیں یہ منتقل نہ کرتا تو یہ عزت کی حفاظت کیسے کرتا؟ ہر ایک کا میدان ہے، لیکن عوام الناس کو میں آج یہ کہوں گا، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں جائیں میڈیا والے جو جن کو آپ اچھے میڈیا والے کہتے ہیں وہی تو ہمارے قریب آتے بھی ہیں، باقی دجالی میڈیا تو کوئی آتے بھی نہیں. یہ بھی ان باتوں کا سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں، یہ کیوں نہیں بول رہے، وہ کیوں نہیں بول رہے. میرے عزیزوں ان تمام سوالات کے جوابات سے ہم تھک گئے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سب کے کام کے انداز اپنے اپنے جدا گانا ہیں، سب کے جدا گانا ہیں اور سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. کوئی قانونی کارروائی کر رہا ہے، کوئی قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں میں خاموشی سے منتقل کر رہے ہیں. اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ ایک زمانہ ایسا تھا ترکی میں کہ اذان کو تک بند کر دیا گیا تھا. ترکی کی بات کر رہا ہوں. 30 سال تک مسجدوں سے اذان عربی میں نہیں دی جاتی تھی. لینگویج قرآن کی بدل دی گئی تھی، عربی میں پڑھنا ہی وہاں پر جرم تھا. ترکی کی بات کر رہا ہوں. آج جس کو لوگ بہت اسلام کی لیڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ قیادت کر رہا ہے، 30 سال ایسے گزرے کہ عربی میں اذان نہیں دے سکتا، عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. پوری لینگویج چینج کر دی گئی تھی. ترکی میں پڑھنا ہوگا جو بھی پڑھنا ہے. یہاں تک کہ عورتوں کے نقاب ہٹا دیے گئے تھے. حجاب پر پابندی. یہ اس ترکی کی بات کر رہا ہوں جہاں 650 سال خلافت عثمانیہ تھی. کمال پاشا کے آنے کے بعد اتنا زیادہ چینج کر دیا گیا تھا. ابھی تو آپ کے سامنے وہ سب چیزیں نہیں ہیں. وہاں حجاب پر پابندی ایسی لگی کہ کوئی عورت نقاب نہیں پہن سکتی تھی 1930 سے لے کر 1960 تک. اور اذانوں پر پابندی، قرآن پر پابندی، یہاں تک کہ کوئی مدرسہ حفظ قرآن کرانے والا باقی نہیں تھا. پورے ترکی کی بات کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی قرآن حفظ نہیں کرا سکتا تھا. فوجی پکڑ لے جاتے اور اسے مار دیتے یا جیلوں میں رکھتے. ان سالوں میں کیا ترکی سے اسلام ختم ہو گیا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ میرے عزیزوں میں نے اپنے مطالعے کے مطابق میں بتاؤں جتنی زیادہ سخت قوانین، جتنے زیادہ سخت قوانین اسلام کے خلاف ترکی میں لگائے گئے کہیں اور نہیں لگائے گئے. نہ فرانس میں، نہ سری لنکا میں، نہ انڈیا میں، کہیں پر نہیں. جتنا ترکی میں بہت زیادہ سخت قانون لگائے گئے تھے. اس پر باضابطہ لوگوں کو، پولیس کو، فوج کو متعین کر دیا گیا تھا. دیکھنا فلاں مولوی کہاں جا کر کے پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ایسے حالات وہاں پر ہوئے. لیکن کیا اسلام ختم ہو گیا؟ کیا میرے آقا کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے ایک استاد ہیں ترکی کے جنہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو عربی میں یہاں منتقل کرنے کا بڑا کام کیا ہے. ان کا نام ہے محمد لیکن پوری ترکی میں محمد نام سے پکارے جاتے ہیں. محمد بھی نہیں کہنے دیتے تھے، محمد. آج بھی ترکی کے نام بھی بدلے ہوئے ہیں، نام بھی عربی نہیں رکھا جاتا. لیکن میرے عزیزوں آج کا ترکی آپ دیکھ رہے ہیں، آج کے نوجوان دیکھ رہے ہیں، اور آج کے ترکی کو دیکھنے والا ہر نوجوان یہی سمجھتا ہے ارطغرل تو خالی ترکی میں ہے. سب کو ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر اسلام کی آج اگر کوئی نمائندگی کر رہا ہے وہ تو ترکی ہے.
ارے ان ظالم دنیا والوں کو جواب دو، جس ترکی میں تم نے پورے اسلام کو ختم کرنے کی بات کی، آج پوری دنیا میں وہ لیڈ کر رہا ہے، آج پوری دنیا میں وہ نمائندگی کر رہا ہے۔ یہی تو بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، اور جہاں سے دباؤ گے وہیں سے ابھرے گا۔ میں جو بات کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ 30-40 سال تک مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، اگر یہ جنریشن میں قرآن منتقل ہوا، حدیث منتقل ہوئی، آج ہزاروں حافظ ترکی میں موجود ہیں، آج ہزاروں علماء بھی موجود ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنی سخت پابندیوں کے بعد اسلام ان میں آیا کیسے، اس جنریشن میں منتقل کیسے ہوا؟ حضور کی محبت کا عالم تو یہ ہے، میں نے خود وہاں کے علماء کو دیکھا، ایک عالم ربانی ایسے تھے کہ وہ مدینہ طیبہ میں بھی میں نے ان کو دیکھا اور مصر میں بھی، کہ اگر آدھے گھنٹے کی تقریر کیے بیٹھ کر کے، 96 سال کی عمر ہے، 96 سال کی عمر، ہاتھ پیر جواب دے چکے ہیں، کرسی پر ان کو لایا جاتا اور آدھا گھنٹہ اگر تقریر کر رہے ہیں، اس میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 بار یا 12 بار یا 25 بار نام آیا ہو، کتنی بھی بار آئے، لیکن ایک بار بھی وہ کرسی پر بیٹھ کر حضور کا نام نہیں لیتے، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پھر کہتے قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ویل چیئر پر بیٹھنے والے 96 سال کی عمر کے وہ عالم ربانی، تقریر میں جتنی بار نام آئے وہ اپنی ویل چیئر سے کھڑے ہوتے اور پھر کہتے رسول اللہ نے فرمایا۔ میرے عزیزوں، یہ عشق رسول ایسی سخت پابندیوں کے بعد منتقل کیسے ہوا، یہ اصل بات مجھے آپ کو بتانا ہے۔ ان علماء سے بھی ہم نے ملاقات کی، خود حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ایک عالم دین ترکی کے ایسے ملے جو کھیتوں میں، کھیتی باڑی میں جو بڑے بڑے فصلیں ہوتی تھی، ان فصلوں کے اندر چھپے رہتے اور وہاں قرآن کا حفظ کرا رہے ہوتے۔ ایک عالم دین وہ بھی دیکھے جو چائے کی دکان پر کام کرتے تھے، چائے بناتے رہتے، قہوہ پیش کرتے رہتے، اور جو باہر بیٹھے ہوتے وہ چائے پینے والے نہیں تھے، نہ وہ گراہک تھے، بلکہ یہ عالم استاد تھا، وہ شاگرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، خواہ چائے کی دکان کھولی ہوئی تھی، ادھر چائے بن رہی ادھر چائے پی رہے ہیں، لیکن حقیقی مقصد تھا حضور پاک کی ناموس کی حفاظت۔ میرے عزیزوں، ان چھپے ہوئے مجاہدین کو آج کوئی پہچانتا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ بہت سارے وہ ہیں جو اپنے کمروں کے اندر ہیں یا حجروں کے اندر ہیں، لیکن وہ میرے آقا کی عزت کی حفاظت کے امین ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو حسینی کردار ادا کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مدنی صحابہ کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، لیکن دونوں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے محافظ ہیں۔ عوام کو یہاں پر گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں، بہکنے کی ضرورت نہیں۔ آپ میں سے جو کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دیں، اور جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے اس کو تان و تشنیع نہ کریں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں، ہر بے شاگما مبر کے خالی، شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ ہر جنگل کو یہ گمان مت کر لینا کہ خالی پڑا ہوا ہے، یہ مولانا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ فارسی میں شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر جنگل میں یہ گمان مت کرنا کہ خالی پڑا ہوا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر چیتا سویا ہوا، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، آپ سب کے لیے پیغام آج کا میری طرف سے اہم تھا کہ ہمارے لیے ہماری جان سے بڑھ کر میرے آقا کی عزت کی حفاظت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس میدان میں ہو، جس فیلڈ میں ہو، کام کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی محبت منتقل کرو۔ اگر آپ کی فیلڈ انجینئرنگ کی ہے، آپ کی فیلڈ ڈاکٹریٹ کی ہے، آپ کی فیلڈ کوئی اور ہے، کسی جاب میں ہے، لیکن آپ کے ماتحت کوئی نہ کوئی تو ہوگا، آپ کی دوستی میں کوئی نہ کوئی ہوگا۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو مائک ملے گا اور اتنا مجمع ملے گا، ضروری نہیں ہے ہر ایک جو ہے اسٹیج پر کھڑا ہوگا اور لوگوں کو تقریر کرے گا۔ آپ جس میدان میں بھی ہیں، جس میدان میں بھی ہیں، آپ اپنی محبتیں دوسروں تک منتقل کرتے رہے۔ میرے عزیزوں، دلی کی سرزمین پر ابھی 2 دن قبل جب ہم جامع مسجد سے نکل کر کے جا رہے تھے، خواہ پولیس والے ہمیں اپنے تھانے لے جانے کی بات کر رہے تھے، بہرحال گاڑی میں ہم بیٹھ بھی گئے، لیکن جانتے ہیں وہاں پر 1000 سے 1500
ऐसे लोगों का मजमा जिनको मैं जानता भी नहीं, जिनको मैं पहचानता नहीं था, लेकिन हर इलाके से वहां पर आए थे। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कहता, उन बच्चों को देखा जो गाड़ी के सामने सो गए थे, गाड़ी के सामने सोए हुए हैं और सब तरफ से घेरे हुए हैं। मेरे अजीजों, ये मेरे लिए नहीं हो रहा था, ये मेरे आका की इज्जत और उनकी निस्बत के लिए हो रहा था। बहरहाल हर एक अपने अपने अंदाज से इस मैदान का मुजाहिद है, इस मैदान का गाजी है। मैं दिल्ली जाने से एक दिन पहले, जुमेरात को मैं रात को दिल्ली पहुंचा हूं, लेकिन दिन में मैं सीधे रांची गया था, झारखंड, मुंबई से रांची गया था। मेरा मकसद सिर्फ था, ये था कि वो 2 बच्चे जो गोली लगने से शहीद हुए, जो मैदान में उतरे थे, मेरे आका की इज्जत की बात थी। जब कोई गुस्ताख, कमीना, खबीस पुकार रहा हो, हमारे दिल छलनी छलनी होते, रास्ते पर उतरे, लेकिन वायलेंस हुआ, लेकिन कौन करता ये भी हमारे पास मौजूद है। वो बच्चे जा रहे थे, छत पर खड़ा हुआ बजरंग दल का आदमी शूट कर रहा है गोली से, आरएसएस का, जिसकी सारी वीडियो मौजूद है वहां पर, बाज़ाब्ता उसके लिबास के साथ, उसके कपड़ों के साथ, गन के साथ, और शूट किया तो सीधे सर पे गोली लगी है, जिससे भेजे से निकल गई, दूसरे को भी लगी, 2 वहीं पर मौके वारदात पर शहीद हुए। एक की उम्र 16 साल की, एक की उम्र 19 साल की, आम घराने हैं, शहीद हुए, दूसरे दिन दफन भी हो गए। शायद 6वां दिन था, 5वां दिन था जब मैं पहुंचा तसल्ली देने के लिए। ये बात भी मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे अजीजों, नामूस रिसालत की हिफाजत का मतलब सिर्फ माइक नहीं, सिर्फ मिंबर नहीं। उस गरीब घराने में गए, छोटी सी गलियां जहां कोई गाड़ी भी नहीं जाती, मुझे बाइक पर पीछे बिठा करके लोग लेकर के गए अंदर। वहां जाने के बाद उस एक लड़के की मां, जिसका अकलौता बेटा था, उसके अलावा कोई नहीं है, और मैं उनके घर जब गया तसल्ली दे करके उनके पास दुआएं किए, तो मेरे अजीज और हैरत की बात है कि तसल्ली हमको देना चाहिए, वो तसल्ली हमें दे रही थी। और वहां से माँ ये कहती है कि मेरा एक बेटा था और मुझे इस बात पर फख्र है कि उसका आखिरी जुमला इस्लाम जिंदाबाद। मुझे इस बात पर फख्र है, और अगर अल्लाह इसे 100 बेटे देगा तो मेरे नबी की इज्जत पर मैं कुर्बान करूंगा। ये वो लोग हैं जो नामूस रिसालत के मुहाफिज हैं आज भी। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पगड़ी पहन ले या जुब्बा पहन ले तो ही हिफाजत कर सकता है। एक गरीब घराने में रहकर अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाना, ये भी नामूस रिसालत की हिफाजत है। अल्लाह करीम आप सबको सेहत और सलामती के साथ रखे, और आज के हालात में जोश जितना आपके पास है उससे ज्यादा होश भी होना जरूरी है। बल्कि मैं मुसलसल कई दिनों से ऐलान भी कर रहा हूं कि मेरे अजीज बच्चों, नौजवानों, अब प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए कि मैंने कई इलाकों में देखा है तुम्हारी इस भीड़ में कुछ आतंकी शामिल होते हैं जो तुम्हारे पुरअमन एहतजाज को वायलेंट में तब्दील कर देते हैं। पत्थर वही लाते हैं, लाठी वही लाते हैं, तोड़ फोड़ वही करते हैं, लेकिन दूसरे दिन गिरफ्तार तुम होते हो, जेलों में तुम बंद होते हो। इसलिए एहतजाज के तरीके को बदलने की जरूरत है। मैं ये भी नहीं कहता कि घरों में बंद होकर के बैठ जाओ, जो हो रहा है उसको छोड़ दिया जाए, नहीं, इस बुज़दिली का भी मैं कायल नहीं, लेकिन इस तरह के वायलेंस का भी मैं कायल नहीं कि तशद्दुद हो जाए, तुम सड़कों पर उतर करके तोड़ फोड़ करो और फिर ये दुनिया को लोगों को कहे कि इनका आक्रोश देखो, इनकी तशद्दुद देखो। नहीं, हमारे यहाँ जो जिम्मेदार हजरात हैं उनसे हम कहते हैं आप उठो, गिनती के लोग 40 हो 50 हो, गिन करके आप एहतजाज करें और अपना एहतजाज दर्ज करें। लेकिन फिर भी मैं आज के हालात महसूस कर रहा हूं, चाहे जितनी एहतियात कर लो, चाहे जितने तदबीर कर लो, जालिमों ने यह सोच रखा है कि तुम अगर चारा भी खाओगे तो हम यही कहेंगे कि तुम घास नहीं खा रहे, तुम हमारा खून पी रहे हो। इन्होंने आज तय कर रखा है, इसलिए कि आज के दिन जितने एहतजाजात ये अग्निपथ को लेकर के हो रहे हैं, इतने तो नामूस रिसालत के नाम पर मुसलमान तो नहीं निकले। इक्का दुक्का एहतजाजात हुए और दूसरे ही दिन उनके घरों पर बिल्डोजर पहुंच गया कि ये वो लोग दंगाई हैं,
ایک بات یاد رکھنا، میں نے انٹرویو میں بھی کہا، آج آپ کے سامنے اب اس کو میں ختم کرتا ہوں. کسان اتر سکتا ہے، وہ پروٹیسٹر ہے. سکھ برادری احتجاج کر سکتی ہے، وہ پروٹیسٹر ہیں، وہ احتجاجی لوگ ہیں. اور چھاتر نکل سکتے ہیں، بلکہ گجر برادری اپنے آرکشن کے لیے سڑکوں کو جام کر سکتی ہے، ٹرین کی پٹریاں اکھاڑ سکتی ہے، وہ پروٹیسٹر ہے. بلکہ ابھی کل ہی میں ایک بڑے ذمہ دار پولیس ڈپارٹمنٹ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جتنے اگنی ویر نکلے ہیں اور سڑکوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، ٹرینیں جلا رہے ہیں، بسیں جلا رہے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. واہ ڈیموکریسی، یہ ہے منافقت. اگر یہی ہمارا مسلمان بچہ راستے میں کسی سے ٹھوکر بھی کھا جائے تو یہ آتنکوادی بن جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں، یہ دور جو ہے ہماری آزمائش کا ہے، ہمارے امتحانات کا ہے. لیکن آپ کو جواب ترکی بترکی دینے کی بات میں نہیں کرتا. ایک ہی ہے اس کا حل، ایک ہی حل ہے کہ ان سب کا منہ چپ ہو جائے گا. یہ سب اپنے جتنے منصوبے ہیں اسی میں پھنس کر رہ جائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے برے منصوبے بنائے لیکن اللہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آ کر رہے گی. بنانے دو انہیں منصوبے، بنانے دو انہیں تباہ کرنے کے پلان، بنانے دو ان کو سازشیں، لیکن تمہارے لیے ایک ہی علاج ہے جس پر تم ڈٹے رہ گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ علاج کیا ہے؟ وہ اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.